خوش ہیں؟ آمین آمین. خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج 11واں دن ہے اور خدا ہر روز ہمیں برکت پر برکت دے رہا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جب 21 دن مکمل ہو جائیں گے تو خدا بہت بڑے بڑے کام کرے گا اور خدا ہماری زندگیوں میں معجزات کرے گا. تو یہ معجزات جو ہیں جب ہم خدا کے حضور بیٹھتے ہیں اس وقت ہی آتے ہیں. جب تک ہم خدا کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کرتے اس وقت تک ہماری زندگی میں معجزات نہیں ہوتے. خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے اور خدا جلدی بھٹکیوں میں سے بچانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے. اور خدا جو ہے سمندروں کو چیر دیتا ہے, بحر کلثم کو 2 حصے کرتا ہے اور اس میں رستہ بنا دیتا ہے. آئیے کلام مقدس سے دیکھتے ہیں جو آج خدا کا کلام ہمارے لیے ہے. کلام مقدس میں دیکھتے ہیں اور اس کا خط افسیوں کے نام, اس کا 6 باب اور اس کی ہم 12ویں آیت سے پڑھیں گے بلکہ 10ویں آیت سے پڑھیں گے. اور اس کا خط افسیوں کے نام, اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. ہم کلام مقدس میں سنیں گے. لکھا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو, خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. کیونکہ میں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور اپنی کمر کس لو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست باز کا بختر لگا کر اور پاؤں میں سلامتی کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی طرح سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خدا کی برکت ہو. سب کہیں آمین. سب لوگ بیٹھے تشریف رکھیں. کلام مقدس میں سے آج جو ہم نے سنا ہے, جو آج خدا کا کلام ہماری زندگیوں تک پہنچا ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے, پول کہتا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا بننا ہے؟ مضبوط بننا ہے. اور خدا کے سب ہتھیار ہم نے کیا کرنا ہے؟ باندھ لینے ہیں. خدا کے ہتھیار کون سے ہیں؟ سب سے بڑا ہتھیار خدا کا ہے دعا, اور پھر دوسرا ہتھیار ہے روزہ, اور پھر ہتھیار ہے کہ خدا کے ساتھ وفاداری. یہ سارے ہتھیار جب ہم باندھ لیں گے تو پھر ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہمیں ہر ٹائم کسی نہ کسی جگہ پہ گرا دیتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے تاکہ تم احتیاط باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. اور ہمیں دنیا سے جو ہے ہم نے لڑائی نہیں کرنی بلکہ ان جو روحانی مقاموں میں لوگ ہیں, جو فرشتے ہیں یا جو ابلیسی قوتیں ہیں یا جو طاقتیں ہیں ابلیسی, ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے. ہماری جنگ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان روحانی فوجوں سے ہیں جو آسمانی مقاموں سے گرائی گئی ہیں. ہماری جنگ ان کے لیے ان کے ساتھ ہے. تو جب ہم خدا کے ساتھ زیادہ جڑتے ہیں, جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ابلیس کی قوتیں بھی جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ آپ کو روکتی ہے دعا کرنے سے, وہ آپ کو روکتی ہے روزہ رکھنے سے, وہ آپ کو روکتی ہے خدا کے کام کرنے سے. وہ چاہتی نہیں ہے ابلیسی قوتیں کہ آپ خدا کے ساتھ جڑ جائیں. وہ چاہتی نہیں ہے کہ آپ خدا کی عبادت کریں.
اور جب ہم ہتھیار باندھ لیں گے، جب ہم خدا کے سارے ہتھیار باندھ لیں گے تو پھر ہم ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہوگا تو ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ فوجی اس وقت ہی کامیاب ہوتا ہے جب اس کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، جب اسے پوری ٹریننگ جو ہے اس نے کی ہوتی ہے، تو پھر جب وہ ٹریننگ کر کے آتا ہے تو پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ہم نے پوری ٹریننگ کے ساتھ جانا ہے اپنی سے جنگ کرنے کے لیے۔ جب تک ہم ٹریننگ نہیں کرتے اس وقت تک ہم پولیس سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اور ٹریننگ کیا ہے؟ سب سے پہلا ہتھیار ہم نے دعا کا لینا ہے، اور دوسرا ہتھیار ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور تیسرا ہم نے خدا کے ساتھ اور خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا اور ہر وقت روح میں دعا کرتے رہو اور منت کرتے رہو اور اپنے رہبروں کے لیے بھی دعا کرو۔ کلام مقدس میں مسیح یسوع نے بھی ایک بات کہی، جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ تو یسوع مسیح کی یہ بات ہے، تو جو یسوع مسیح کی بات ہے ہم اس بات کو جو ہے ہم اس پر آمین کہتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ جو ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ تو جب ہم جاگیں گے، جب ہم راتوں کے پہروں میں جاگ جاگ کے دعا کریں گے تو ہمارا خدا ہمیں کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ اور جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی دکھ بیماریاں ہیں، وہ اپنے نام سے ہماری زندگیوں سے نکال دے گا۔ ہاللیلویہ! زوردار تعریف دیں گے یسوع کے لیے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھے اپنی کمر کو کس لینا ہے اور پاؤں میں سول اور سانتے کے جوتے پہن لینے ہیں، اور سر پر خود جو ہے وہ اپنے اوپر پہن لینا ہے۔ فوجیوں کو دیکھیں ٹوپی پہنی ہوتی ہے، وہ ٹوپی پہنتے ہیں اور پھر سینہ باندھا ہوتا ہے تاکہ جنگ میں کوئی نقصان ہمیں نہ پہنچ سکے، اور اگر کوئی تلوار لگ جائے، کوئی ایسی کوئی چیز آئے تو وہ ہمارے پروٹیکشن کے لیے ہو۔ تو جب روح القدس آپ کے پاس ہوگا، جب خدا کا روح آپ کے پاس ہوگا تو وہ آپ کو کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ ایوب کی طرف دیکھتے ہیں ہم، ایوب کے گھر پر پاک روح کا پہرا تھا۔ ابلیس نے اس بات کی تصدیق کی۔ ابلیس نے کہا جب وہ خدا کے پاس گیا، اس نے کہا تو نے اس کے گھر کے چاروں طرف اپنے پاک روح کی آگ کی باڑ کے لی ہے، اس لیے میں اسے چھو نہیں سکتا، میں اس کے گھر کی طرف جا بھی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو، جب ہمارے گھروں کی طرف روح القدس کی آگ ہوگی، جب پروٹیکشن ہوگی، جب خدا کا پاک روح ہمیں گھیرے رہے گا، تو پھر کوئی اپنی سی قوت جو ہے، کوئی شریر کی طاقت جو ہے وہ ہمیں چھو نہیں سکتی۔ اور یسوع نے ایک بہت بڑا خوبصورت وعدہ کیا ہے، اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، اور وہ روح القدس ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ روح القدس ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ روح القدس ہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ روح القدس کی محبت ہے کہ ہم روح القدس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہ روح القدس ہی ہے جو ہمیں چرچ لے کے آتا ہے، یہ روح القدس ہی ہے جو ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے، یہ روح القدس ہی ہے جو ہمیں روزہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے، یہ روح القدس ہی ہے جو ہماری ہر طرح سے مدد کرتا ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خدا کے روح القدس کو اپنی زندگی میں لینا ہے تاکہ ہر طرح کی مشکلاتوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے ہم بچ سکیں۔ جب تک ہماری زندگی میں روح القدس نہیں ہے، جیسے داؤد کہتے ہیں جو آپ تعالیٰ کے پردے میں رہتے ہیں وہ قادر مطلق سائے میں سکونت کرے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کے پہاڑوں تک ہوں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے۔ تو جب ہماری آنکھیں خدا کی طرف لگی ہوں گی اور اس کا ہاتھ ہم پر ہوگا تو پھر کوئی اپنی سے تاثیر ہمیں چھو نہیں سکتی۔ پھر لکھا ہے کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے
اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرح 10,000 لیکن وہ تجھے چھو نہیں سکے. یعنی کہ 11,000 بدروہیں 11,000 ابلیسی قوتیں ہمیں چھو نہیں سکتی, کیونکہ خدا کا پاک روح جب ہمارے ساتھ ہوگا, خدا کا پاک روح جب ہمارے گھر کو چاروں طرف سے پروٹیکٹ کرے گا, تو پھر کوئی ابلیسی تاثیر ہمیں چھو نہیں سکتی. تو اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے, خدا کے آگے جھکنا ہے, تاکہ ہمارا خدا ہر طرح سے ہماری مدد کرے. سو میرے عزیزو, خدا کا خوبصورت کلام جو آج ہماری زندگیوں کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے خداوند کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, اور خداوند کے حضور ہم نے روزے رکھنے ہیں, دعائیں کرنی ہے, اور اپنے لیے اور ملک کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, ان کے تمام جتنے بھی رہبر ہیں سب کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. تو جب ہم دعا کریں گے تو پھر ہمارا خدا ہمیں کیا کرے گا, برکت دے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو جس شہر میں رہتا ہے, تو جس ملک میں رہتا ہے, خدا تجھے وہاں پر کیا کرے گا, سرفراز کرے گا. تو ہم جس بھی ملک میں رہتے ہیں ہمیں اس ملک کے لیے کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں, اور والدین خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. میں اس بات پہ اکثر فوکس کرتا ہوں, زیادہ اس بات پہ کہتا ہوں کہ جب تک والدین اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کریں گے تو بچے کامیاب نہیں ہوں گے. بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. بچوں کو ڈانٹے نہیں, بلکہ انہیں پیار سے سمجھائیں, اور انہیں جو ہے خدا کے کلام کی طرف لے کے جائیں. جب خدا کا کلام انہیں ترجیح دے گا, جب خدا کا کلام ان کی رہنمائی کرے گا, تو پھر وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس رستے سے نہیں ہٹیں گے جس رستے پر انہیں جانا ہے. آمین. بنی اسرائیل قوم کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہیں. آمین. وہ خدا کا کلام انہیں سکھاتے ہیں اور پھر ان کی تربیت کرتے ہیں. اور آج دیکھیں کہ بنی اسرائیل قوم جو کہ پوری دنیا میں حکومت کرتی ہے, اور ہر طرف ان کا نام چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دعا کرتے ہیں, وہ روزے رکھتے ہیں, اور خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. تو جب ہم بھی خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے, جب ہم بھی دعا کریں گے, خدا کے ساتھ ساتھ چلیں گے, تو پھر ہمارا خدا ہم پر, ہمارے ملک پر اور پوری دنیا میں جو ہے ہمیں سرفراز کرے گا. آمین. تو اس لیے ہمیں اپنے خدا کے ساتھ چلنے کے لیے خدا کے حضور آنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے اپنی کمر کو کس لینا ہے. یہ نہیں کہ ہم ڈھیلے رہیں, بلکہ مضبوط رہیں. اور ہم نے کہنا ہے اس بات میں کہ ہم نے ابلیس کو شکست دینی ہے, اور ابلیس کو شکست دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے دعا میں, روزے میں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ چل سکیں. تو میرے عزیزو, آج کا جو پیغام ہے, آج کا جو میسج ہے, وہ یہی ہے کہ ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے, اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اور اپنی تیاری کے لیے دعا اور روزہ رکھنا ہے, تاکہ ہم خداوند کے حضور چل سکیں اور خداوند سے پوری کی پوری برکت ریسیو کر سکیں. سو خداوند اس کلام کی سیرت سے ہم سب پوری برکت دیں. آمین.